السلام علیکم محترم ناظرین۔ اسلام سے پہلے کا زمانہ۔ قریش کو اگرچہ مکہ مکرر میں حکومت تو حاصل ہو گئی تھی اور مضر قبائل کے افراد کرب و جار کے ممالک اور علاقوں مثلا شام و عراق اور حجاز میں بکھر بھی چکے تھے، اور ان میں سے بعض حضرات نے بدوی زندگی اختیار کر لی اور بعض خانہ بدوش ہو کر مختلف جگہوں پر بسیرہ کرتے رہے، اور ان میں سے بعض عیش و عشرت اور بعض تمدنی پہلوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ لوگ کبھی تو عراق اور شام کے میدانوں میں فارس اور روم سے معرکہ آرائی کرتے نظر آتے، اور کسی بھی اپنی ہی زمین کی حفاظت کی غرض سے اپنے قبائل کے افراد کو جمع کر کے شام اور عراق والوں سے لڑتے دکھائی دیتے۔ جب یہ لڑائیاں ہوئے تھے تو کبھی یہ مغلوب ہو کر خراج ٹیکس ادا کرنے پر مجبور ہو جاتے، اور پھر جیسے ہی موقع پاتے اور خراج کا ادائیگی اور فتح کی اطاعت سے سرکشی اختیار کر کے اس کی مخالفت پر اتر آتے۔ عرض یہ ہے کہ نہ یہ خود سکون سے بیٹھتے تھے اور نہ کسی دوسروں کو سکھ کا سانس لینے دیتے تھے۔ والیان عراق و شام کو اسی وجہ سے دنگاؤں فساد کی کوششوں کو رفع کرنے کے لیے تیار رہنا پڑتا تھا۔ ان معاملات میں وہ قبائل مضر ملوک کندہ بحجر عاقل المرار کی طرف متوجہ ہوتے تھے اس زمانے سے کہ تبا احسان نے ان کو اپنا نمائندہ مقرر کیا تھا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ملک عرب میں کوئی حکومت نہ تھی، البتہ آل منظر شہنشاہ فارس کی طرف سے حرا میں اور شام میں روم کی جانب سے آل جہنہ اور حجاز پر بحجر عاقل المرار حکومت کر رہے تھے۔ قبائل مضر بلکہ یوں کہنا چاہے کہ تمام عرب اس وقت بت پرستی، الحاد قطع رحمہ اللہ کے ذکر سے روگردانی کرنے والے، جادو ٹوٹ کے شگن لینے والے ستاروں، پتھروں اور اسی قسم کی دیگر چیزوں کی پرستش کرنے والے تھے۔ حال یہ تھا کہ گواہ بچھوں، سانپ اور مردوں جانوروں کا گوشت کھاتے تھے، قحط اور خشک سالی دوران اونٹوں کو زخمی کر دیا کرتے تھے، پھر ان کا خون پیتے تھے، اونٹ کے گوشت کو عمدہ غذاؤں میں شمار کرتے تھے اور اس کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے۔ ملوک آل منظر، آل جہنہ اور بو جعفر کے پاس وفود کی شکل میں ملنے جایا کرتے اور اس کو اپنے لیے بڑی فخر کی بات سمجھتے۔ معمولی باتوں پر لڑ جانا، عرصہ دراز تک اس لڑائی کے سلسلے کو جاری رکھنا ان کا مشغلہ تھا۔ ماردار، قتل و غارت گری، رازنی، ڈاکے معمولی کی باتیں تھیں جو ان کا من پسند کھیل تھا۔ ان کو حرام کاری سے نفرت نہ تھی۔ شراب نوشی اور دیگر نشہ اور اشیاء کے استعمال کے رسایتیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جاہل اجڑ قوم کو دنیا پر ظاہر کرنے اور غلبہ دینے کا ارادہ فرمایا۔ ان کے برے دنوں کو اچھے دنوں سے بدلنا چاہا اور ان میں الحاد، شرک اور بت پرستی کے بجائے توحید بارے تعالیٰ اور اسلام کو پھیلانے کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ تو پھر اس دلوں کو پھیرنے والے ذات نے ان کو نیکی، خیر اور اصلاح کی طرح متوجہ کر دیا۔ ان کے برے اعمال کو اچھے اعمال سے، ذلت کو عزت سے، شرک کو خیر سے، گمراہی و ضلالت کو ہدایت سے، نافرمانی سرکشی کو اطاعت سے، تنگی کو خوشحالی سے، افلاس و گدائی کو حکومت و سیادت سے، قطع رحمی و عداوت کو صلہ رحمہ اور محبت و مودت سے بدل دیا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو پہلے اس کے اسباب فراہم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ظہور اسلام سے پہلے ہی کسی قدر ان میں تہذیب و تمدن کے آثار پیدار ہو چکے تھے۔ خودداری اور خودشناسی کا جوہر پیدا ہو گیا تھا، حق کی پہچان کو سمجھنے لگے تھے، اور عرب کو اہل فارس کے مقابلے میں واقعہ ذکر میں کامیابی حاصل ہو گئی تھی، جس کی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا اور ارشاد فرمایا، الیوم انتصف
العرب من العجم ولا نسروا۔ قبیلہ و تمیم کا حاجب بن رزارہ کسرا فارس کے پاس وفد بنا کر گیا اور اس سے امداد چاہی۔ جب اس نے قدیم رواج کے مطابق استرحان سے کہا تو حاجب بن رزارہ نے تکبر اور نخوت سے اپنے لڑکے کے استرحان سے روگردانی کی اور اپنی کمان اس کو دے دی۔ ان تمام واقعات کے دوران عرب اپنی عزت و عظمت اور برتری کے لیے لڑتے بھی جاتے تھے۔ قبیلہ قریش کو ان سب باتوں میں تمام قبائل عرب میں ایک اعلیٰ حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ اصلہ اور مخلوق خدا کو آرام و آسائش کا جذبہ سا پیدا ہو گیا تھا۔ ہوں آشم، ہوں مطلب، ہوں اسد بن الاعضا، ہوں زہرہ، ہوں تمیم، یہ تمام قبائل اکٹھے ہوئے اور باہم جمع ہو کر عہد پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم آئے اس پر خواہ اس کے خاندان، ان قبیلوں والوں نے یا کسی غیر نے ظلم کیا اس کی مدد کی جائے اور ظالم مخالفت کر کے مظلوم کو اس کا بدلہ دلایا جائے۔ قریش نے اسے الف الفضول کا نام دیا۔ عرب اقوام و قبائل کے دلوں میں ایک ہوک اٹھی اور ان میں دین کی تلاش کا جذبہ موجزن ہوا اور الحاد و بت پرستی سے ان کی طبیعت بیزار ہونے لگی، یہاں تک کہ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزا اور عثمان بن عطوریس بن اسد اور زید بن عمر بن نفیل، یہ حضرت بوادی بن کعب سے اور عبیداللہ بن بخش یا و اسد بن خزیمہ سے ایک جگہ جمع ہوئے اور پتھروں اور بتوں کی پوجا سے بیزاری کا اظہار کیا اور یہ چاہا کہ اقوام عرب کو سمجھایا جائے اور ان کو دین ابراہیم کی تعلیمات سے روشناس کرایا جائے۔ اسی سوچ و بچار اور فکر میں غلطاں ورقہ بن نوفل عیسائی ہو گیا اور اہل کتاب سے ان کی کتب کی تعلیمات سیکھیں۔ عبیداللہ بن بخش اپنے مسلک پر قائم رہا حتیٰ کہ اسلام ظاہر ہوا۔ اس نے بھی اسلام قبول کیا، حبشہ کی جانب ہجرت بھی کی، مگر وہاں جا کر عیسائی ہو گیا اور اسی حالت میں مرا۔ عثمان بن عطوریس قیصر روم کے پاس گیا، نصرانی ہو گیا اور اس کے بڑی قدر و منزلت کی گئی۔ زید بن عمر نے نہ تو کسی دین کو قبول کیا اور نہ ہی یہود و نصارہ میں سے کسی کی کتاب کا متبع ہوا، البتہ بت پرستی چھوڑ دی، مردہ جانوروں اور خون کو خود پر حرام کر لیا، نیز کتارامہ اور خون ریزی سے بھی توبہ کر۔ جب کوئی اس سے پوچھتا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو تو جواب دیتا عبدالرب ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کے رب کی عبادت کرتا ہوں، اپنی قوم کو واعظ نصیحت کرتا ہوں اور ان کو ملامت بھی کرتا تھا، اور جب زیادہ ہی جوش میں آتا تو یہ کہہ اٹھاتا کہ اللہم لوانی عالم الوجائب علیکل عبدک، اے اللہ اگر میں اس طریقے کو جانتا جو تیری نزدیک محبوب ہے تو میں اس طریقے سے عبادت کرتا، لیکن میں اس طریقے کو نہیں جانتا۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا ویڈیو یہی ہوا۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ویڈیو کو لائک کریں، مزید ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔